مدد کریں یا پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہیں، لوگوں سے ملتے جلتے رہے، نہیں، بلکہ آج کی رات عبادت نہیں ہوتا۔ امام حسین خود بھی آئے تھے عمر سعد کے پاس، اور آنے کے بعد کہا کہ عمر سعد تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہیے۔ امام حسین نے اپنی حکومت بھی دکھائی عمر سعد کہ تو یہ نہ جان کہ میں مجبور ہوں، میں مجبور نہیں، مختار ہوں، میں وقت کا امام ہوں، اور وقت کا امام مجبور نہیں ہوتا۔ امام حسین نے ایک مرتبہ عمر سعد سے کہا کہ اپنے لشکر والوں سے خاموش ہو جائیں، امامت گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ عمر سعد نے لشکر والوں کو حکم دیا، وہ خاموش ہو گئے، سناٹا ہو گیا، لیکن ابھی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز اور اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھی اس کے بجنے کی آواز آ رہی۔ امام حسین نے کہا اے عمر سعد، کہہ یہ گھوڑے چپ ہو جائیں، یہ گھنٹیوں کی آواز آنی بند ہو جائے۔ تو اس نے کہا حسین، انسانوں پر ہمارا حکم چل سکتا ہے، جانوروں پہ ہمارا حکم نہیں ہے۔ کہا عمر سعد، پہچان تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تیری حکومت انسانوں کے سروں تک چل سکتی ہے، لیکن ہماری حکومت انسانوں کے دلوں پہ بھی چلتی ہے، جانوروں پہ بھی چلتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا جتنی بھی آوازیں آ رہی ہیں خاموش ہو جائے۔ آواز کا بلند ہونا تھا، امام حسین کا یہ کہنا تھا۔ اونٹوں کے گھنٹیوں کی آواز بھی رک گئی، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز بھی رک گئی۔ امام حسین نے کہا سروں پہ حکومت کرنا اور بات ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور بات ہے۔ عمر سعد تو سروں پہ حکومت کر سکتا ہے، لیکن حسین دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ آج پوری دنیا امام حسین کو یاد کر رہی، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے کربلا میں انسانیت بچائی ہے۔ اس لیے آج ہر مذہب و ملت کا، ہر فرقے کا انسان، جو انسان ہے وہ امام حسین کو یاد کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ امام حسین کو یاد کر رہا ہے۔ آج شب عاشور ہے، آج خیمے آباد ہیں، خیموں میں چراغ جل رہے ہیں۔ آج ماؤں کی گودیاں آباد ہیں، ہر ماں کی گودی میں اس کے بچے موجود ہیں۔ ہر ماں اپنے بچے کے سر میں انگلی پھیرتی ہوئی کہہ رہی میرے لال کل جو صبح آئے گی نا وہ قیامت کی صبح ہے، وہ قربانی کی صبح ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو چچا پہ نچھاور کر دینا میرے لال، پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ تمہاری ماں سیلانی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے اکبر میدان میں چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے اون محمد میدان میں چلے جائیں۔ میرے لال، ہمیں بی بی زہرا کے سامنے جانا ہے، ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ میرے لال، اپنی جان چچا پہ قربان کر دینا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے لال اپنی جان ماموں پہ قربان کر دینا۔ ہر ایک بیوی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے، اپنے بچوں کو یہ بتا رہی ہے کہ کل کیا ہوگا۔ شام غریبہ، گودیاں آباد ہیں، اصغر کی ماں آج اصغر کو جھولا جھولا رہی ہے۔ یہ وہی اصغر ہے نا کہ جب امام حسین وقت اخیر حل من ناصر کی صدا بلند کرتے ہیں،
جب کوئی نہیں رہ جاتا نا تو امام حسین کہتے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کے لیے آئے۔ حسین کربلا میں اتنے غریب ہو گئے کہ آج مدد کے لیے بلا رہے ہیں۔ امام حسین نے مدد کے لیے بلایا، آپ جو جمع ہوئے ہیں نا سب نے امام حسین کے حل من ناصر کی آواز سنی ہے، جو اس فرش عزا پہ امام حسین کو رونے کے لیے آ گئے۔ جن جن ارواح نے امام حسین کی آواز سنی ہے وہ جب بھی امام حسین کا ذکر آتا ہے ان آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ عزاداروں جب کربلا کے میدان میں سب شہید ہو چکے، جناب قاسم شہید ہو گئے، جناب علی اکبر شہید ہو گئے، اور محمد شہید ہو گئے، مولا عباس کے بازو جدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام حسین قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے کربلا کے میدان میں دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حسین غریب ہو گیا، کسے اللہ کی راہ میں پیش کرے، اب حسین کے پاس کوئی نہ رہا۔ جب حل من ناصر کی صدا کی بلند کی، خیمے میں کوہرام وفا ہو گیا، ہر بیوی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ امام حسین اٹھے، ابھی حسین زندہ ہے، حسین کی زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ ایک آواز آئی، بھیا حسین آپ کے آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام حسین خیمے کے در پہ آئے، میں سمجھ گیا میرا لال کیا چاہتا ہے، میں جان گیا میرا لال کیا چاہتا ہے، لاؤ علی اصغر کو میری گودی میں دے دو۔ امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا۔ جناب سکینہ نے پوچھا، بابا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میری بچی اصغر کو پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ میدان میں آئے، عزادار میدان میں آئے، امام حسین نے سوال کیا، اے فوج اشقیا، اے فوج ستمگار، اگر تیری نظر میں حسین قصوروار ہے، حسین گنہگار ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ یہ بھی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، اگر ہو سکے تھوڑا سا پانی، چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، کتنا پانی پی لیتا؟ 1 گھونٹ پانی پیتا یا 1 گھونٹ سے زیادہ پانی پیتا؟ امام نے کہا لاؤ پانی پلا دو، یہ بچے کی جان بچ جائے گی، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ جب یہ دیکھا امام حسین نے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا، ایسی جل رہی تھی زمین کہ اس وقت لوگ یہ لکھتے ہیں، کاتبین یہ لکھتے ہیں، راوی یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس وقت کربلا کے میدان میں دانا، کوئی بھی دانا اگر زمین پہ ڈال دیا جاتا تو وہ صحیح سلامت نہ رہتا بلکہ بھن جاتا۔ ایسی زمین اور 6 مہینے کا بچہ امام حسین نے زمین پہ رکھا۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو آؤ اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پانی پلا دو، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ اب امام حسین نے کہا علی اصغر تم بے حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنے حجت تمام کرو۔ اتنا کہنا تھا، 6 مہینے کے بچے نے سوکھی ہوئی زبان نکالی، اپنے سوکھے ہوئے ہوتے پہ پھرانا شروع کیا، اور جو سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوتے پہ پھرایا نا، تاریخ نے لکھا فوج اشقیا بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگی کہ ایک آواز اٹھی، اینا اینا حرملا یحتکرام الحسین، اے حرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ اے اب حرملا نے 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا، 3 بھال کا تیر۔ جب ہزاروں سے پوچھا گیا جو کوفے کے رہنے والے تھے، جہاں حرملا نے تیر بنوایا تھا، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تیر کیسے تھے، کہا 7 تیر ہم سے حرملا لے کر گیا تھا، 7 تیر ہم سے لے کر گیا تھا۔ یہ ایسے تیر تھے، 7 توے لوہے کے اگر ملا کر رکھ دیے جاتے اور یہ تیر چلایا جاتا، 7 توے کو، یہ لوہے، یہ 7 توے کو جو لوہے کے ہیں، یہ تیر انہیں چھید کر آگے بڑھ جاتا۔ ایسے تیر ہے، یہ تیر عام انسانوں پر نہیں چلائے جاتے، یہ تیر جو ہے جنگلی جانوروں پہ چلائے جاتے تھے، یہ تیر اونٹوں پہ چلائے جاتے تھے، یہ تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے۔ کہاں گھوڑے پہ چلائے جانے والا تیر، کہاں 6 مہینے کا بچہ؟ آپ دل کھول کر روئیے۔
ये कहते हुए हुसैन ने खून को चेहरे पे मला, कहा यही खून लेकर नाना के सामने जाऊंगा दादा, आपकी उम्मत ने यही तोहफा दिया है। आज रोइए की खोल के, मसाल में कोई कोताही नहीं करूंगा। अजादारा तीर लगा जनाब अली असगर के गले पर, हुसैन के बाजू में बेवक्त हो गया। रावियों ने लिखा अगर हुसैन का बाजू न होता तो फिर पता न चलता कि बच्चा कहाँ गया। ऐसा तीर इमाम हुसैन बच्चे को लेके खैमे के दर पे आए। अब एक आमाल है जो आप रोजे आशूरा करते हैं, कभी 7 कदम आगे जाते हैं, कभी 7 कदम पीछे आते हैं, और ये कहते जाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वही अमल है कि जो हुसैन ने करबला के मैदान में किया। असगर को गोद में लेके कभी खैमे के दर पे आते हैं, कभी 7 कदम पीछे हट जाते हैं। अगर माँ ने इस हाल में देखा तो माँ का आलम क्या होगा? अगर माँ ने इस हाल में देखा तो माँ का आलम क्या होगा? उजड़ गई रबाब की गोदी। इमाम हुसैन खैमे के दर पे आए। जनाब सकीना खैमे के दर पे बैठी बाबा को देख रही थी, दौड़ती हुई आगे आई। बाबा मैं समझ गई, आप भैया असगर से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते। मेरी बच्ची कैसे जान गई? बाबा भैया असगर को पानी पिला लाए, सकीना प्यासी रह गई। इमाम तवज्जो कहते हैं सकीना ऐसी बात नहीं है। जनाब सकीना आगे जब बढ़ी ना, इमाम हुसैन ने अबा का दामन उलट दिया। अब जो जनाब सकीना ने देखा खुदा किसी बहन को न दिखाए, छोटा सा भाई है, बाप के हाथों पर खून में बंधा। रोकर जनाब सकीना ने कहा भैया मारा गया। जनाब रबाब आगे बैठ के कहती परवरदिगारा, इस कमसनी के आलम में इतना कमसिन और छोटा तो जानवर का बच्चा भी जिबा नहीं किया जाता। मेरे असगर को नहर कर दिया गया। इमाम हुसैन ने, ये वाहिद शहीद है जिसे इमाम हुसैन ने दफनाया है, जिसे कब्र नसीब हुई है। इमाम हुसैन पुश्ते खैमा पे आए। इमाम हुसैन ने तलवार निकाली, एक छोटी सी लहद बनाई। इमाम हुसैन लहद बनाते हैं, लहद बनाते बनाते इमाम हुसैन ने किसी के रोने की आवाज सुनी। इमाम हुसैन ने दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। इमाम हुसैन फिर कब्र बनाने लगे, फिर रोने की आवाज आने लगी। इमाम हुसैन ने महसूस किया कि तलवार रो रही है, जुल्फ़िकार रो रही है। इमाम हुसैन ने कहा जुल्फ़िकार तो रो क्यों रही है? जुल्फ़िकार कहती मौला जब आपके बाबा जंग से वापस आते थे, आपकी माँ मुझे साफ करते थे, रसूल की बेटी मुझे साफ करती जाती थी। ये कहती जाती थी ऐ जुल्फ़िकार एक वक्त आएगा जब मेरा लाल नरगे आधा में गिर जाएगा, मेरा हुसैन नरगे आधा में गिर जाएगा, 3 दिन की भूख प्यास होगी। ऐ जुल्फ़िकार जब ऐसा आलम आए ना, मेरे हुसैन का साथ देना, मेरे हुसैन का साथ देना। मौला मैं ये सोचती थी आपके दुश्मनों का सर काटोगे, लेकिन मौला ये नहीं पता था आपके बेटे की कब्र भी बनानी पड़ेगी। अज़ादारों मौला ने कब्र बनाई, जनाब अली असगर को कब्र में लिटाया। अब हमारा यहाँ एक सुन्नत ये भी है कि कब्र बनाने के बाद कब्र के ऊपर पानी डाला जाता है, लेकिन पानी मयसर नहीं था, पानी मौजूद नहीं था। तारीख ने लिखा इमाम हुसैन इतना रोए हैं कि कब्र जनाब अली असगर तर हो गई है। अज़ादारों कब्र जनाब
अली असगर को कब्र में छुपा दिया। इसके बाद 10 मुहर्रम गुजर गई। 11 मुहर्रम जब आई है ना, तो सरों का शुमार होना शुरू हुआ। अब जब सर शुमार होने लगे तो 71 सर थे, 71 सर। जालिम ने पूछा कि करबला में शहीद तो 72 हुए हैं, वो एक सर कहाँ है? तो किसी ने कहा उसका सर लेकर क्या करेगा, वो हुसैन का 6 महीने का बच्चा था, हुसैन ने दफना दिया है, हुसैन ने कब्र में छुपा दिया। कहा नहीं, जब हमें हिसाब देना पड़ेगा, करबला में 72 शहीद हुए,